وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ کتاب مبین اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ ایسا صحیفہ ہدایت نازل فرمایا ہے کہ معاشرے کے انسانی معاشرے کے ہر طبقے کے انسانوں کے لیے، وہ حکمران اور مقتدر طبقہ ہو یا دولت مند اور اصحاب ثروت کا طبقہ ہو یا صنعت و حرفت سے تعلق رکھنے والے، زراعت اور کاشتکاری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب رہنما بنا کر اتاری ہے. اور یہ اس اللہ رب العزت کی ہدایت کا جامع، معتبر، مستند نسخہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتی رہی. مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو ربانی تعلیمات و ہدایات نازل ہوتی رہیں، اور ان تعلیمات و ہدایات کے ذریعے انہوں نے اپنے اپنے دور میں انسانوں کی اصلاح، ان کی رہنمائی اور ان کی اخلاقی اور عملی تربیت فرمائی. علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام. تو وہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر ساری جمع فرما دی ہے، کیونکہ یہ آنے والے سارے زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے. پہلے تو ہوتا تھا کہ جس آبادی میں رسول آیا وہ ان کے لیے نذیر ہوتا تھا، اور یہ کافۃ للناس، ھدی للعالمین، ھدی للناس، یہ روئے زمین پر اس رقعہ ارض کے اوپر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک دورانیے کے لیے نہیں، یہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، رہنما بنا کر نازل کیا ہے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں. تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا، اور آپ کے سینے میں بھی اسے محفوظ کر دیا، آپ کی زبان اقدس پر اسے جاری کر دیا. انا علینا جمعہ وقرآنہ. اور پھر یہ قرآن ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر قرأت کے ساتھ قرأ کا مفہوم بھی ملحوظ ہے، جامعیت. تو یہ پڑھا بھی جاتا ہے
اور یہ پہلی ساری وحی کا جامع بھی ہے، تو اس کا پڑھا جانا، مقروء ہونا اس کا اور اس کا جامع ہونا، یہ دونوں چیزیں جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اور پہلی آسمانی کتابیں کا جو کچھ بقایا جات ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو قرآن مجید اثارات من علم کہہ کر تعبیر فرماتا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، پہلی کوئی کتاب لے آؤ، پہلا کوئی علمی اثر لے آؤ، او اثارۃ من علم، اثر اور اثارہ معصور سے نکلا ہے نا، یعنی پہلے اس کی کوئی نقل شدہ چیز لے آؤ، نقل لے آؤ۔ تو پہلے جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اور اسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو انسان دیکھے اور پھر اس قرآن مجید کی طرف انسان توجہ کرے کہ یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، انہیں کیسے پڑھا گیا اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، تو انسان کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا کہ ان کتابوں کا پڑھا جانا تو مخصوص لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، وہی انہیں پڑھتے ہیں اور وہی کسی وقت لوگوں کو سنا بھی دیتے ہیں، اور لوگ اگر انہیں پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ محفوظ نہیں رہے، اس کے معنی محفوظ نہیں رہے، اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ زبان بھی محفوظ نہیں رہی جس زبان میں وہ نازل ہوئے تھے، وہ زبان بھی بدل چکی۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پڑھنے کے لہجے کو بھی محفوظ رکھا ہے اور اس کی زبان کو بھی محفوظ رکھا ہے اور ان الفاظ کے معنی اور مطالب کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو اس کی قرات جو ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ رب العزت نے قرآن کو یعنی اس کی قرات کو اپنے ذمے لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذمہ اٹھایا ہے یا جس چیز کا ذمہ لیا ہے، اللہ رب العزت نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تو اس قرآن کی قرات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو تھا وہ لوگوں کے لیے نمونہ اور لوگوں کے لیے اسوہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے پھر اسی طرح پڑھا اور اسی سے پھر یہ سلسلہ آگے چلتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے کہ اس کے اندر تلقین اور تلقی کا عنصر موجود ہے۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور میرا خیال ہے تلقیٰ بھی قرات ہے، آپ قرآن مجید کو لیتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ کو قرآن دیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھایا، اس کو تعلیم کے ساتھ تعبیر کیا اور تلاوت کے ساتھ تعبیر کیا، یعلمہم الکتاب وان اتلو القرآن، میں قرآن کی تلاوت کروں، اور اس کے لیے ہدایات دی گئی لتقرأہ علی الناس علی مکث اور ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ لتقرأہ علی الناس علی مکث، ٹھہر ٹھہر کے وقتاً فوقتاً لوگوں کے اوپر اس کی قرات کریں اور ترتیل کے ساتھ قرات کریں۔ اور ترتیل کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک اس کے معنی کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے معنی کے اندر کیا ہوتا ہے، تبیین، واضح کرنا، یعنی جو لفظ ہے اس لفظ کو اسی طرح ادا کرنا، لفظ کو بگاڑنا نہیں، اس کا کچھ سے کچھ نہیں بنانا، کیونکہ عربی زبان انتہائی بلیغ اور فصیح زبان ہے، اور فصاحت و بلاغت جہاں ہوتی ہے تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ لطافت و نزاکت بھی آ جاتی ہے۔ جب کلام فصیح و بلیغ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر نزاکت بھی ہوتی ہے، لطافت بھی ہوتی ہے، تو لفظ کا لہجہ بدل جائے، یعنی ادا کرنے کا طریقہ بدل جائے، تو
اس سے معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آ گئے ہو، آگے ہیں، فرق پڑ جائے گا۔ اس کا پس منظر اور ہے، اس کا پس منظر اور ہے۔ یعنی آ گئے ہو، میں منتظر تھا، آپ آ گئے، وہ آگے ہیں، آ گئے ہو، تو یعنی لہجے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ اس طرح کی باریکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی قرات کی حفاظت فرمائی ہے، اس کی قرات کی حفاظت فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اور آپ کو یہ چیز اور کہیں نہیں ملے گی کہ اس کے پڑھنے کے اوپر اس قدر اہتمام کے ساتھ اور ترکیز کے ساتھ اس کا لحاظ رکھا گیا ہو اور اس کا انتظام کیا گیا ہو اور اس کو آگے منتقل کیا گیا ہو کہ لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن کی قرات کے اوپر لگا دی۔ تو یہ جو معلمین تھے قرآن کے رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، سالم مولا بھی حذیفہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی چلے گئے، اور اسی طرح دیگر بہت سارے صحابہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ سارے حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معلمین قرآن میں شامل ہیں۔ ہم انہیں صرف یہی سمجھتے ہیں کہ وہ حدیثوں کے راوی ہیں، نہیں، قرآن کی سند بھی ان تک پہنچتی ہے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور محفظ قرآن بھی تھے، قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو ان حضرات نے جس طرح اس کو پڑھا اور پھر آگے پڑھایا، اور یہ سلسلہ آگے امت کے اندر چلتا رہا، اور آج تک حکومتیں بھی اس میں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حکمرانوں کو جو قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں اور قرآن کی حفاظت و صیانت کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، لیکن عمومی طور پر حکومتوں کی سرپرستی کے بغیر یہ لوگوں کے رضاکارانہ جذبے کے ساتھ یہ سلسلہ قائم ہے۔ قرآن مجید حکومتوں نے کوشش کی کہ یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ یہ جو روس کا اقتدار تھا، اسٹالن، لینن سے شروع ہو کر اسٹالن، اور پھر اس کے بعد کے جو حکمران تھے، یہ افغانستان کے جہاد تک، کیا نام تھا اس کا، گورباچوف، اس دور تک حکومت کی پوری کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے، اور ان مسلمانوں کے اندر جو وہاں رہ گئے ہیں، بہت سارے تو ہجرت کر کے دوسرے جگہوں میں چلے گئے، پاکستان میں آ گئے، عرب میں چلے گئے، اور دنیا کے علاقوں میں چلے گئے، اور بہت بڑی اکثریت انہوں نے ختم کر دی۔ انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مارے ہیں، کروڑوں لوگ مارے ہیں، اپنے بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، اور جتنے کچھ بچے کھچے لوگ تھے اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے۔ لیکن لوگوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اور وہ طواعیت یا رضاکارانہ جذبہ جو ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو زندہ رکھا۔ اور حیران ہو گئے لوگ کہ جب یہ انقلاب آیا اور یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور مسلمانوں نے جو ہے نا وہ کھلی فضا میں سانس لیا، تو قرآن مجید کے ایسے حافظ ان علاقوں سے نکلے، ان ریاستوں سے نکلے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں ان لوگوں نے جب کہ قرآن مجید کو کھولنے کی اور مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، تالے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سلسلہ کیسے جاری رکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیر زمین چلے گئے، ہم نے چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور اس قرآن مجید کو ہم نے محفوظ کیا۔ اور ایسی ایسی مثالیں جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئیں، جیسے آج کل ہمارے یہ بچے نہیں ہیں جن سے آپ پوچھیں گے اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی آیت ہے، یہ کس صورت کی آیت ہے، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، یہ ایسے ایسے جس طرح یہ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اس طرح کے حافظ موجود تھے ان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا، قرآن مجید کی قرات کا یہ انتظام اللہ رب العزت نے کیا۔
اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس اہتمام کو جو قرآن کی قرات کا آج الحمدللہ موجود ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو استحسان کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کے اس اہتمام کی، اور اس کی قرات کے اندر اس قدر جو ہے انسانوں کا انہماک ہے اور توجہ ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے۔ البتہ اصلاح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصلاح کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں جو ہے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ فساد کی طرف نہ چلے جائے، اس کو راہ راست کے اوپر رکھنا، ادھر ادھر جانے سے اس کو روکنا اور اسے صحیح راستے کے اوپر قائم رکھنا، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب گاڑی چلا رہے ہیں، چلانی آتی ہے آپ کو، راستہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن ہر لمحے آپ کو متوجہ رہنا ہے کہ میری گاڑی کا رخ سیدھا رہے، ادھر نہ نکل جاؤں ادھر نہ نکل جاؤں، کام خراب ہو جائے، ہوتا نہیں، ہر وقت یہ چیز ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے نا، یہ ہمیں سب سے زیادہ سکھائی گئی ہے اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم لوگ اس شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ یہ ہدایت میری ضرورت ہے، بلکہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کے اوپر قائم رکھنا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے اوپر قائم رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی دعا ہم کرتے ہیں، لیکن انسان کو ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، بولنے میں، کرنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں، اقدام کرنے میں، احجام کرنے میں۔ کسی چیز کی طرف آدمی بڑھتا ہے یا کسی چیز سے آدمی رکتا ہے، اقدام اور احجام سمجھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر انسان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ رہنمائی اور ساتھ ساتھ اصلاح کے دائیں بائیں کہیں بھی انسان جو ہے نا وہ ہٹ نہ جائے۔ تو یہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس میں تکلف نہ کریں، کیونکہ تکلف سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ہم اس میں دکھاوا نہ کریں، کیونکہ ریا اور سمعہ جو ہے یہ مہلک مرض ہے، اور اس کو دنیا داری کا ذریعہ نہ بنائیں، اور اس کو اس چیز کے ساتھ مشابہ نہ کریں کہ جو کہ ان لوگوں کا انداز ہے جو مطرب ہوتے ہیں، مغنی ہوتے ہیں، اور ناچ گانے والے ہوتے ہیں، اور موسیقی اور آلات طرب ان کو ساتھ شامل کر کے وہ گا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے بھی ہیں اور ان سے پیسہ بھی وصول کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے اور بہت ہی عالی مرتبت ہے، اس کو اس سطح پر لے آنا جو انسان کے سفلی جذبات کی تحریک کے لیے لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اس سطح پہ لے آنا، تو یہ قرآن مجید کی تنقیص ہو جاتی ہے، یہ اس کی تنقیص ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی تو اصلاح کرنی چاہیے، جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کو اس رنگ میں نہ لے کے آئیں، اور اس کے صرف الفاظ کی ادائیگی کو ہی وہ اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں کہ گلا تیار کر لیا، سانس کی مشق کر کے اس کو لمبا کر لیا، اور آواز کو اونچا کر کے دیواروں کے اندر ارتعاش پیدا کر دیا، اور وہ آواز کے ساتھ ایک دوسرا جو اس کی صدا ہوتی ہے اس کو شامل کر کے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ تکلفات ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر جو مقصود چیز ہے، احسن الناس قراءۃ اذا قرأ حسبتہ انہ یخشی اللہ، او کما قال، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین قراءت وہ ہوتی ہے کہ جب وہ قراءت کی جا رہی ہو تو پڑھنے والے کے اندر خشیت الہی جھلک رہی ہو، یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کی خشیت اس کے اوپر طاری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کیا ہے، جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم بالغیب، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔
قرآن انسان کو پگھلانے والی کتاب ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی انسان پگھلے، انسان گھل جائے، اور انسان قرآن سنتے ہوئے بھی ایسے ہو. جیسا کہ فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اللہ اکبر. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. انسان کی یہ حالت ہونی چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. وَكُنَّا نَسْمَعُ مِنْ صَدْرِهِ یا وَكَانَ لِصَدْرِهِ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹ گھٹ کے رو رہے ہوتے تھے، اور اس طرح دگ 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 کی آواز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے آ رہی ہوتی تھی. تو قراءت کی حفاظت تو اللہ نے فرمائی ہے، لیکن یہ جو تکلفات ہیں اور یہ جو تصنعات ہیں یہ قابل اصلاح ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حسن صوت کے ساتھ قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حسن صوت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ریاض کرنا چاہیے، مشق کرنی چاہیے. یہ بات بجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں مقصود نہ بن جائیں کہ انہی چیزوں کے اندر انسان الجھ کے رہ جائے. اور جو چیز اصل مقصد ہے وہ کیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ موعظہ ہے، واعظ ہے، واعظ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو واعظ فرمایا. یعظکم بہ واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ والموعظۃ، نہیں، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ. یعظکم بہ، اللہ رب العزت تمہیں واعظ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کا واعظ ہو اور انسان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ سنگ دلی ہے. یہ وہ بات ہے، اللہ اکبر، کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. اگر انسان جو ہے وہ قرآن مجید سے متاثر نہیں ہوتا پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے، تو وہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. دیکھ لیں، یہ نافرمان نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت عبادت کے طور پر نہیں کرتے، صرف تجارت کے طور پر کی جاتی ہے. پیسے لینے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، عبادت کے لیے نہیں پڑھا جاتا. صرف مجموعوں میں پڑھا جاتا ہے، خلوت میں نہیں پڑھا جاتا. قرآن تو وہ کتاب ہے جو انسان کی خلوت کا بھی رفیق ہو، جلوت کا بھی رفیق ہو. جلوت میں بھی پڑھے، خلوت میں بھی پڑھے، اور کبھی اللہ اکبر اس وقت پڑھے جب اللہ کے سوا کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا. قرآن سورت پڑھنا چاہیے، اور اس وقت قرآن کی تاثیر انسان کے اوپر ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے اندر اس طرح کا خشوع اور اس طرح کی خشیت طاری کرتا ہے کہ یخرون الاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. یخرون الاذقان یبکون، منہ کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، ویزیدہم خشوعا، اور ان کے عجز و نیاز میں اور ان کی فروتنی اور مسکنت میں قرآن اضافہ کر دیتا ہے. اس طرح قرآن مجید پڑھا جائے. تو قراءت کے حوالے سے یہ ایک جو اصلاحی پہلو ہے اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. میں جب بھی کبھی کو موقع ملتا ہے تو ان قراءت کی محفلوں کے اندر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں شاید لوگوں کو اتنی اچھی نہیں لگتی. ہمیشہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جو اس کی تحسین کرے اور جو اس کو بڑھاوا دے اور جو اس کو داد دے وہ اسے اچھا لگتا ہے، لیکن جو کوتاہی اور نقص کے پہلو پر متوجہ کرے تو وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. لیکن میں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دوست وہ ہے من اہدی الیہ عیوبی،
جو میری کمزوریاں میرے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مرآت اخیہ المومن، وہ اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اور اسے اس کے اندر جو چیز قابل اصلاح ہے انسان آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، اور کوئی چیز ہو تو اسے انسان دور کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ اب جو قرات کا انداز ہے یہ فنکارانہ بن گیا ہے، یہ ایک فن بن گیا ہے، تفنن ہے اس کے اندر۔ وہ تعبد والی، عبودیت والی اور خشوع والی اور خشیت والی کیفیتیں جو ہیں وہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ خشوع اور خشیت اور عبادت کا رنگ جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی رنگ کے ساتھ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے اور آگے پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس سے وہ روحانی اور ایمانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، زادتہم ایمان، ایمان کا اضافہ۔ ایمان کا اضافہ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے ایمان و یقین کا، معرفت اور محبت کا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ایسی وابستگی کا کہ انسان کی انابت، انسان کی توجہ، انسان کا رجوع اور انسان کا توکل اور اعتماد اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید سے اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان اس طرح قرآن مجید کی قرات کا اہتمام کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ ایسے لوگ مٹے نہیں ہیں، ایسے لوگ ختم نہیں ہوئے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے قراء اور ائمہ ہیں جو پڑھتے ہیں، خود بھی ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، سننے والا بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ دیکھا دیکھی اور عام لوگوں کے رجحان کے مطابق انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور جو رو چل رہی ہے اس میں بہہ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس توجہ دلائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم اس جو رو چل رہی ہے اس میں بہنے کی بجائے اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں جو سلف کا ماحول تھا، صحابہ کا، تابعین کا، اور ان قراء کا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت حاصل ہوئی تھی اور وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پھر ان سے جنہوں نے پڑھا اور آگے جو پڑھاتے رہے، اس دور کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو بات تھی قرآن کے متعلق، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ قرآن مجید کو آپ کی زبان اقدس پر جاری کرنا اور اس کی قرات کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ علینا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قراءت کریں اور اس کی تلاوت کریں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جو اس کی قراءت ہے آپ اس کی پیروی کریں، اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ، اور تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اللہ رب العزت نے قرات کو بھی اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے اور تلاوت کو بھی اپنے ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اس لیے کہ وہ فرشتے کا جو پڑھنا تھا، تلاوت کرنا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا فرشتے کی زبان سے یا فرشتے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، یہ اللہ رب العزت کی منشاء و مرضی کے ایسے مطابق تھا کہ اللہ نے اس کو اپنا فعل قرار دیا۔ سمجھ آئی نا بات؟ ویسے ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود بھی قرآن مجید پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تکلم فرمایا ہے بحرف و صوت، اور جبریل امین نے اللہ رب العزت سے سنا ہے اور اللہ سے سن کر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور اس کو اس طرح پہنچایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہنچانے کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو سند عطا فرمائی ہے کہ یہ معتبر ہے، یہ حجت ہے۔
یہ ہماری طرف سے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی اللہ رب العزت نے سند عطا فرما دی ہے کہ یہ فرشتے کی قرات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی پسند کے مطابق، اللہ رب العزت کے اذن کے مطابق اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت نے چاہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن مجید کے لیے ایک نام تو یہ قرآن ہے، تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، سورہ حجر میں اور سورہ نمل میں یہ آیت جو ہے ایک جگہ جو ہے کتاب پہلے ہے قرآن پیچھے ہے، اور ایک جگہ قرآن پہلے ہے کتاب پیچھے ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو تلک آیات القرآنی و کتاب مبین یہ میرا خیال سورۃ الحجر کی آیت ہے، اور تلک آیات القرآنی و کتاب مبین یہ سورۃ النمل کی آیت ہے۔ ایسے ہی ہمارا حافظہ جو ہے نا بس ساتھ نہیں دیتا۔ ورنہ وہ ان کا نام تھا احمد عیسیٰ الماسراوی حافظہ اللہ وبارک فی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 40-50 سال ہو گئے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے کبھی قرآن نہیں کھولا، اور مہینے میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں، مہینے میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہاں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، اور تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ احمد عیسیٰ الماسراوی حافظہ اللہ، بہت ہی ماشاءاللہ عالم اور قرآنیات کے بہت فاضل، اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اور خشوع کے ساتھ تلاوت کرنے والے، جن کی تلاوت سن کے واقعتاً انسان متاثر ہوتا ہے۔ جی احمد عیسیٰ الماسراوی۔ تو ایک تو قرآن مجید کا نام جو ہے یہ قرآن ہے، اس کے متعلق کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ متعلقات اور ملابسات جو ہیں یہ انہیں ملحوظ رکھنا یہ ہمارے لیے مطلوب ہے، یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو نام ہے قرآن کے ساتھ وہ ہے الکتاب، وہ ہے الکتاب۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے الکتاب کا ذکر فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر ہے، اور پھر جو اگلی حامیم والی صورتیں ہیں ذوات و حامیم، ان میں تنزیل الکتاب اکثر جو ہے صورتوں کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب اتاری ہے۔ تو حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تو کتاب اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ جو آپ اکثر پڑھتے ہیں جمعہ والے دن، اور رات کو بھی پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تو الکتاب ذالک الکتاب وہذا کتاب انزلناہ مبارک، تو بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر یہ نام استعمال ہوا ہے الکتاب یا کتاب، الکتاب۔ تو الکتاب کے اندر جس طرح قرآن مجید کے اندر 2 معنی ملحوظ ہیں، ایک قرات
یعنی زبان پر جاری کرنا، زبان سے ادا کرنا، اور دوسرا جمع کرنا۔ اسی طرح کتابت کے اندر بھی دو معنی ملحوظ ہیں، ایک تحریر کرنا، کتابت تحریر کے معنی میں لکھنا، اور دوسرا کتب کے اندر جمع کا معنی بھی ملحوظ ہے۔ اس کے اندر بھی یہ دونوں معنی موجود ہیں، وہ زبان پر جاری کرنا اور جمع کرنا، اور یہ کسی چیز کے اوپر لکھ دینا اور اس کو جمع کرنا۔ تو کتبہ یکتب کتابتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قلم کے ساتھ لکھنا۔ اور اب تو لکھنے کے اور بھی بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ بہرحال انسان نے جب لکھنا شروع کیا تھا تو قلم کے ساتھ ہی انسان نے لکھا، اور اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، سورۃ العلق کی آیات یا اقرا کی آیات، جو پہلی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات ہیں، اس میں ایک حکم قرات کا ہے اور دوسرا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ رب العزت نے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے علم بالقلم، یعنی علم الکتابۃ بالقلم، علم بالقلم، علم الکتابۃ بالقلم، اور علم الانسان بالقلم، یعنی انسان کو قلم کا استعمال سکھایا، اور پھر یہ قلم کے استعمال سے انسان نے جو معلومات، جو مشاہدات، جو تجربات اس کے سامنے تھے ان کو محفوظ کر دیا، اور پھر یہ ایک نسل سے اگلی نسل کی طرف منتقل ہوتی رہی چیزیں۔ ایسے ہی ہوا ہے کہ انسان نے جو کچھ سوچا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اور جو اس نے تجربہ کر کے جہاں تک پہنچا اس کو قلم کے ذریعے محفوظ کر دیا، اور پھر آگے منتقل کر دیا اس کو۔ تو یہ قلم جو ہے، کبھی تو یہی قلم تھا جو لکڑی کا قلم ہے، اور چمڑے کے اوپر، کپڑے کے اوپر، یا جلد کے اوپر وہ تو آ گیا، یا اور کسی لکڑی کی تختی کے اوپر انسان نے لکھا، اور کبھی یہ قلم جو ہے وہ اوزار بن جاتا ہے جس سے انسان پتھر کے اوپر تراشتا ہے، پتھر کی تختیوں کے اوپر انسان نے نقش کیا، وہ بھی قلم ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان پتھر تراشتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہوتا نہیں ہے جس کے ساتھ شیشہ کاٹتے ہیں، اس کو بھی قلم ہی کہتے ہیں، وہ قلم لاؤ شیشہ کاٹنے کے لیے، تو قلم کی طرح ہی ہوتی ہے وہ۔ تو وہ جو تراشتے ہیں لوہے کے اوزار کے ساتھ پتھر کو، تو وہ اس کو قلم بنا لیتے ہیں۔ تو علم بالقلم، اللہ رب العزت نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا، قلم کا استعمال سکھایا۔ اور دنیا کے اندر انسان کے علمی ترقی کا ذریعہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور دوسرا جو ہے انسان لکھتا ہے۔ لکھنا اور پڑھنا، لکھنا اور پڑھنا یہ علم کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ انسان جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پڑھے، اور پھر اسے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرے، اور اس طرح جو ہے نا انسان کے علمی سطح کے اندر پختگی بھی آتی ہے، یا انسان کا علمی ذخیرہ بہتر بھی ہوتا ہے، اس میں پختگی بھی آتی ہے اور اس میں وسعت بھی آتی ہے، اور آنے والی نسلیں جو پہلی نسلوں نے چھوڑا ہوتا ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو دنیاوی علم اور تعلم اور ترقی اور تقدم کے لیے بھی یہ لکھنا اور پڑھنا جو ہے یہ بڑا بنیادی حیثیت رکھنے والا
عمل ہے، اور انسانوں کو اگر اس کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے تو پھر وہ جو علم ہوتا ہے وہ سینوں میں تو محفوظ ہوتا ہے، لیکن تحریر و کتابت میں محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القلم کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، کیا کہ انسان لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے اور انسان لکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت نے امتیازی طور پر عطا فرمائی۔ باقی ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر لکھنا پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سن کے بعض چیزیں سمجھ لینا یا ان کا مفہوم جان لینا یا دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ کر لینا، یہ چیزیں تو جانوروں میں ہیں، لیکن وہ لکھا ہوا پڑھ لیں یا جو کچھ ان کے ذہن میں ہے اسے لکھ دیں، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عطا فرمائی ہے، اور اس خصوصیت کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کا انسان استعمال کرے وہ یہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی اصلاح، اس کی تعمیر اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ وحی لکھے اور یہ وحی پڑھے اور اس وحی کے ساتھ انسان کا اشتغال ہو، اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا عمل ہو کہ انسان اپنے اہتمام کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اس کی طرف لگائے، اس کی طرف متوجہ کرے، اس کے اوپر صرف کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اشارتاً بتایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، علمہ البیان۔ اور یہ بیان جو ہے یعنی نطق و بیان اور تعبیر اور اظہار کی قوت جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس کا جو سب سے بہترین مصرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم القرآن، اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور قرآن کا بیان جو ہے وہ انسان کی زبان سے ہو۔ قرآن کا بیان یعنی اس کی قرأت ترتیل کے ساتھ، اور اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے بصائر، اس کے حقائق، اس کے علوم، اس کے نکات، اسرار و رموز، یہ انسان سمجھے اور بیان کرے اور آگے نقل کرے۔ تو بیان جو اللہ رب العزت نے انسان کو سکھایا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ علم بالقلم، یہ جو انسان کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا بھی سب سے اعلیٰ مصرف کیا ہے کہ انسان اللہ کی وحی لکھے، اللہ کی وحی لکھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے لیے جو دوسرا نام بڑی کثرت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے وہ الکتاب ہے۔ اور یہ الکتاب اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے اندر سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ کیا ہے؟ القلم، اور اسے کہا کہ لکھ، اور اس نے اللہ رب العزت کے حکم سے جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنا علم لکھوا دیا اس قلم کے ذریعے سے، جو اللہ رب العزت کا علم تھا اس کائنات کے متعلق، اس کائنات میں جس کو ہم جی رہے ہیں اور اس عالم میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے متعلق جو چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں تھیں وہ اللہ رب العزت نے اس قلم کے ذریعے لکھوا دی۔ تو اللہ رب العزت نے قلم سے لکھوایا، اور
اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کلام بھی فرمایا، نبیوں سے کلام فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کانا نبیًا مکلما، آدم علیہ السلام وہ نبی تھے جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کافر بھی اللہ کا کلام سنتا ہے اور ہم بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ کلام بھی انسان کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بخشی، تکلم کی بھی، علمہ البیان، اور کتابت کی بھی، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو لکھنا سکھایا۔ علمہ خلق الانسان، کیسے ہے وہ، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور بأیدی سفرۃ فی صحف مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ نیکوکار سفرہ جو اللہ رب العزت کے پیامبر ہیں، سفیر ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آنے جانے والے ہیں، بأیدی سفرہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ تو یہ صحیفوں کے اندر وہاں بھی محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی اور ان فرشتے کو ہاتھوں میں بھی، اور بیت العزہ میں بھی اللہ رب العزت نے مجموعی طور پر یہ قرآن مجید کا نسخہ ایک وہاں بھی محفوظ کیا ہوا ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے اور بیت العزہ میں بھی محفوظ ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی یہ صحیفوں کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لکھنے کا اہتمام آسمانوں پر بھی فرمایا ہے، یہ آسمانوں پر بھی لکھا ہوا محفوظ ہے، لیکن وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے زمین پر اتارا اور فرشتے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری کروایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے سیکھا اور پڑھا اور اس کو محفوظ کیا اپنے سینوں میں بھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی، اور وہ جو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ان میں سے جو لکھنے والے تھے وہ اسے لکھتے بھی تھے، اور جو لکھتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اس کی تصحیح بھی کرتے تھے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر کے، پیش کر کے اس کی تصویب کرواتے تھے کہ جو میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیفہ موجود تھا، اپنا قرآن مجید انہوں نے لکھا ہوا تھا، ان کے پاس موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے صحیفے دے دو تو دوسروں نے دے دیے، انہوں نے نہیں دیا تھا، وہ کہتے تھے میں نہیں دوں گا، تو ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ اسی طرح اور صحابہ کے پاس بھی تھے۔ اور جب قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے اوپر، تو حضرت زید بن ثابت اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے جو جمع کر رہے تھے، تو وہ صحابہ کے پاس سے لکھا ہوا بھی جمع کرتے تھے، جو انہوں نے لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان کے پاس لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس جلد کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس لکڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور کسی نے کھجور کے کسی جو ہے نا شاخ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو جو ان کے پاس وسائل تھے کتابت کے، ان کے اوپر وہ لکھتے تھے۔ تو لکھے ہوئے موجود تھے ان کے پاس قرآن مجید کے اجزاء، صورتیں لکھی ہوئی تھی، آیات لکھی ہوئی تھی، قرآن مجید کے قطعات لکھے ہوئے تھے، اور وہ
لکھے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر ان کی تائید اور تصویب کروائی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ تھے اور وہ لکھنے والے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، ان کے اپنے پاس بھی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ صرف اپنے لکھے پر کفایت نہیں کرتے تھے، لوگوں سے بھی لیتے تھے، اور جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ بھی اور جو یاد ہوتا تھا وہ بھی، ان دونوں کو ملا کر وہ قرآن مجید جمع کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تو جمع کا لفظ پہلے فرمایا، جمع کا لفظ پہلے فرمایا، تو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، تو یہ فرشتے کے اوپر پڑھنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں جمع شدہ ہے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اور جو وہاں لکھا ہوا ہے وہی بیت العزت میں بھی لکھا ہوا موجود ہے، اور جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور توجیہ کے اندر صحابہ نے لکھ لی، صحابہ نے لکھا، اور جو صحابہ نے لکھا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں اس کو اکٹھا کر کے اور سامنے رکھ کر اس کے مطابق مصاحف تیار کیے اور مختلف شہروں کے اندر مکہ، مدینہ منورہ میں رکھا، اور شام، عراق، بصرہ، کوفہ، ان علاقوں کے اندر بھیج دیے، انہوں نے مصاحف بھیج دیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں بھی جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاں لوح محفوظ کے اندر اور بیت العزہ کے اندر اور ان فرشتوں کے پاس جو سفرۃ کرام بررہ ہے، بِأَيْدِي سفرۃ کرام بررہ، ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسے محفوظ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ بڑی عظیم آیات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، آپ جانتے ہیں یہ سورج اور یہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ اس کا خاندان، یہ جتنے سیارے ہیں سورج کے گرد، یہ سورج کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے، یہ ایک ستارہ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں جو سورج سے کہیں بڑھ کر روشن ہیں، اس سے بڑھ کر ان کے اندر اللہ اکبر حرارت بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اور سورج جس مادے سے وجود میں آیا ہے اور بہت سارے مواد ہیں جن سے ستارے بنے ہوئے ہیں، وہ جن سے ستارے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کاملہ اور اللہ اکبر اپنی عظیم بادشاہت کا اظہار فرمایا ان ستاروں کا نام لے کر۔ سورج ایک ستارہ ہے، اور اس ایک ستارے کے ساتھ یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، اور یہ دوسرے سارے زحل اور عطارد اور مشتری اور کیا کیا جو ہے نا جتنے سیارے ہیں، یہ سارے یہ سورج کا خاندان ہے، یہ ایک جہان ہے، ایک جہان ہے۔ اور اس طرح کے آج انسان نے مشاہدہ کیا، اور انسان دوربین کی مدد سے اور وہ جو خلا کے اندر چھوڑتے ہیں سیٹلائٹ جو ہے وہ جا کر تصویریں لے کے آتے ہیں، اور ان کی مدد سے انسان نے بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا اور بعض چیزوں کا اندازہ لگایا کہ اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، اللہ اکبر، کہ انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ انسان اس کو تحریر میں لا سکے، تحریر میں لا سکے۔ انسان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ اس وسعت کو انسان تحریر میں لا سکے۔ یہ ریاضی جو ہے، یہ جو اس کی مساواتیں ہوتی ہیں، کتنا سارا لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے جو چند ایک مساواتوں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جو ریاضی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کس طرح جو ہے نا وہ سارا کچھ صرف ایک سطر کے اندر محفوظ کر دیے، جو اسے کھولو تو پوری کتاب بن جاتی ہے۔
تو انسان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ انسان اس کائنات کو سمیٹ سکے. اللہ رب العزت نے اس کا حوالہ دیا، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں. اور جو قسم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، ایک اس کی عظمت کا اور دوسرا اس کی گواہی کا. وہ شہادت کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو جس چیز کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اسے گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو یہ ستارے جو ہیں ان کا احکام اور ان کا انتظام اور ان کا اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہونا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت قاہرہ کا کتنا بڑا مظہر ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اللہ رب العزت نے مواقع النجوم یعنی ستارے کی جگہ جہاں اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، جہاں اس کو رکھا ہوا ہے، جہاں اس کو اللہ رب العزت نے نصب کیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے سنبھالا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اللہ رب العزت نے سنبھالا ہوا ہے زمین و آسمان کو اور ہر چیز کو جہاں وہ ہے. اور پھر یہ جو ستارے ہیں یہ سفر کرتے ہیں اس کائنات کے اندر اور ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے بچ کر گزر جاتے ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں. اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو ٹکرا بھی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ٹکرانے نہیں دیتا. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر تیر رہا ہے اس وسیع کائنات کے اندر. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے لیے اور اپنی قدرت کے لیے اور اپنی قوت قاہرہ کے بیان کرنے کے لیے اور اس کائنات کے نظم کو اللہ رب العزت نے دلیل بنایا ہے اپنی حکمت کے لیے. تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ جو قسم ہے لو تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو یہ کتنی بڑی قسم ہے. اس دور میں بھی انسان کو یہ زمین و آسمان اور یہ ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عظمت کی بہت بڑی نشانیاں دکھائی دیتی تھیں. لیکن آج تو انسان نے جب ان کا مشاہدہ کیا ہے بڑی وسعت کے ساتھ اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ، تو ان کی عظمت اور زیادہ انسان کے سامنے واضح ہو جاتی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اب اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا اور اللہ رب العزت کی اس کتاب کو حق مانتا. لیکن یہ انسان کی بہت ہی محرومی والی بات ہے کہ یہ علم کے ساتھ بجائے اللہ رب العزت کی طرف آنے کے، یہ اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت سے دور ہو رہا ہے. یہ اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت سے دور ہو رہا ہے. ویسے تو سائنس اور میڈیکل سائنس اور ایروناٹک سائنس یعنی یہ جو فضائیات کے متعلق اور فلکیات کے متعلق سائنس ہے، یہ ایمان کا دروازہ ہے، یہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف لے کے آنے والی چیز ہے. لیکن یہ انسان کی جہالت ہے اور اس کی یہ ہٹ درمی ہے اور اس کی یہ انانیت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف آنے کی بجائے اللہ کے انکار کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال یہ انسان کی اپنے ساتھ زیادتی ہے اور اپنے مالک کے ساتھ انسان کی بغاوت ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف آنے کی بجائے اس سے دور ہوتا ہے. لیکن یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون. جو یوقنون والی ہے وہ سورہ جاسیہ میں ہے، ہاں وہ سورہ جاسیہ میں. تو عقل اور اولو الالباب ان کے لیے نشانیاں ہیں اس چیز میں. تو یہ چیزیں تو اس طرف انسان کو لے کے آتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے اس طرف آنے کی بجائے انسان دوسری طرف جائے تو جو ایسا کرتا ہے پھر من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. تو بہرحال آج اتنی بات ہوئی، باقی انشاءاللہ العزیز پھر کریں گے کہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم. آگے بات پھر کریں گے. سبحان اللہ.